اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال کی نشست نمبر 101 میں ہمارا موضوع آج پھر وہی گھوڑے ہے۔ تو اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھوں کا ذکر تو بہت ہو چکا ہے پچھلی نشستوں میں، اور کتوں اور سوروں سے معذرت کہ اس بار ان کی باری تھی، لیکن چونکہ آج کے دن یعنی جمعرات کو انتخابات ہو رہے ہیں، بدھ کے دن انتخابات ہو رہے ہیں سینٹ کے، اور آج کے دن جتنی خرید و فروخت گھوڑوں کی ہو رہی ہوگی، جتنی زیادہ سے زیادہ بولی لگ رہی ہوگی، اس کا تو ہم بیٹھ کر یہاں گھروں میں تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ جانیں اور ان کا کام جانیں۔ تو اس لیے میں کتوں اور سوروں سے معذرت کے ساتھ ایک بار پھر گھوڑوں پر گفتگو کر رہا ہوں۔ ان کا بھی ایک آدھ دن کے بعد میں انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کروں گا۔ تو موضوع سخن جو ہے ہمارا آج کا وہی ہے۔ یہ جو دوسرے دو جانور ہیں وہ اپنی باری کا انتظار کریں۔ تو سینٹ کے ارکان کے دن آج چونکہ گھوڑوں کی زبردست بولی لگی ہوئی ہے، نیلامی لگی ہوئی ہے، ایک نیلام گھر سجا ہوا ہے ہمارے اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں، جن کا بنیادی مقصد اور بنیادی غرض اصل میں عوام کی خدمت ہونی چاہیے، عوام کے لیے قوانین سازی ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے ان کے لیے، اور اس طرح کے کام جو ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں ہوں۔ اس کے بجائے سارے ہمارے جو نمائندے، نام نہاد نمائندے ہیں، قومی صوبائی اسمبلیوں کے ارکان اور سارے کے سارے وزراء، حکومتی ارکان، مقتدر ادارے، سب لگے ہوئے اس بات پہ کہ ہمارا کون سا گھوڑا اوپر آئے تاکہ ریس میں وہ زیادہ کمائے اور ہمیں بھی کما کر دے۔ تو کمائی کا اور منصب کا یہ سارا کھیل ہے پاکستان میں، جو 73 برسوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں تبدیلی کے کوئی آثار نظر ہی نہیں آتے۔ تبدیلی سرکار جو کچھ کر رہی ہے اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں آج ہی کے اخبار میں کہ بہت سی بنیادی ضروری چیزوں کی قیمتوں میں فروری کے مہینے میں 8% اضافہ ہوا ہے، اور پچھلے 2.5 سال میں جتنا 400 سے لے کر 1000% تک اضافہ ہو چکا ہے وہ الگ ہے۔ جنوری کے مقابلے میں فروری میں 8% اضافہ ہوا، اور بنیادی چیزوں کا، تیل اور بجلی اور گیس، ان کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں تو جو تباہی مچا رکھی حکومت نے، اس کا پاکستان کے عوام اس سے پہلے کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آخر یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، ان سے کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی کنٹرول اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ خریدے جا رہے ہیں، انسان اپنے مطلب کے لوگ خرید کر اوپر لائے جا رہے ہیں، اور ان کو اجازت ہے کہ بھئی کر لو، خوب کھا لو، کما لو، لوٹ مار کر لو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں تو پاک و صاف ہوں، شفاف ہوں، میرا تو سارا ریکارڈ صاف ہے کہ میری آمدنی اور اخراجات جتنی ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ اول تو یہ گڑبڑ اگر ہوگی بھی کوئی تو ہوتا یہ ہے کہ حکومت جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ حکومت کے دوران تو اتنے پردے اس پر ڈھانپ دیے جاتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن ایک بات ہی کافی ہے کہ جو شخص سارے اپنے نیچے والے ماتحت لوگوں کو کھانے کمانے کی لوٹ کھسوٹ کی اجازت دے رہا ہو، وہ کیسے کرپشن سے پاک ہو سکتا ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ظاہر ہے اس وقت تک تو کوئی ان پر کوئی اسکینڈل نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے بظاہر، لیکن جب حکومت جائے گی تو پتہ چلے گا کہ کتنے وائٹ کالر جرم کہلاتا ہے۔ یہ سفید پوشی کے عالم میں جرم کیا جائے جس کے نشان بھی مٹا دیے جائیں، نشان بھی نہ چھوڑا جائے جس کا۔ تو یہ 9% آبادی جو ہے، 9% اضافہ فروری کے مہینے میں، یہ انتہائی تشویشناک ہے قوم کے لیے، اس لیے کہ یہ تو دعوے کر رہے تھے کہ بس اب ہم عوام کی خدمت کے لیے 2-2.5 سال ہم نے بہت بھگت لیا، پرانے لوگوں کی وجہ سے ہم پر قرضے چڑھے ہوئے تھے، اور آج پھر کہا کہ میں سینٹ کے الیکشن میں بھی کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ وہ بھائی اللہ کے بندے، NRO کی رٹ چھوڑ دیں، اب کوئی NRO مانگ بھی نہیں رہا آپ سے۔ اس کی آڑ میں آپ اپنے جو مظالم اور اپنے جو گناہ اور اپنی جو خامیاں، کارکردگی کے نقائص یہ جو چھپا رہے ہیں، اس کا سلسلہ بند کر دیجیے۔ پاکستانی قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے
اس میں بہرحال ہزاروں نہیں لاکھوں افراد دانشور بھی موجود ہیں جو بیچارے بے اختیار ہونے کی وجہ سے کوڑ کر رہ جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے۔ تو میں جو بات کہہ رہا تھا کہ 3 سال میں، پچھلے 2.5 سال میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس پر مزید اضافہ یہ ہو گیا فروری میں۔ اور ترا یہ ہے کہ کہتے نہیں جی ہماری حکومت تو بڑی عوام دوست ہے، ہم جو ہے کسی کے بھی سمجھ لیجیے کہ ہماری عوام دوستی، تو ہم پیٹرول کی قیمت میں ابھی اضافہ نہیں کریں گے۔ بھائی جتنا کر چکے وہی کیا کم ہے، وہی اللہ کے واسطے اسی کو کم کر دیں آپ، اضافہ کرنے کا تصور بھی اب ختم کر دیں آپ۔ تو اب یہاں آج بڑی دلچسپ ایک خبر آئی ہے، وہ ہے خاتون اول کی۔ ملک میں خاتون اول وہ کہلاتی ہے کہ جو مقتدر سربراہ جو بھی ہو اس کی بیوی ہو۔ قانوناً تو صدر مملکت کی بیوی کو خاتون اول ہونا چاہیے، لیکن اب چونکہ اختیارات صدر کے پاس تو بالکل ہی نہیں ہوتے، وہ تو صرف اسٹیمپ ہوتی ہے مہر لگانے والی، صدر کا جو عہدہ ہوتا ہے، تو جو بھی دوسرا مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے اس کی بیوی خاتون اول کہلاتی ہے۔ تو آج کل جو ان کی بیوی ہیں وہ بشریٰ بیوی کے نام سے مشہور ہیں، پیرانی بھی ہیں یہ، پیروں میں ان کا بڑا چرچا ہے کہ صاحب بہت ان کے ایک اشارے سے دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یہ گئی ہیں داتا دربار میں، اور وہاں پناہ گاہ یعنی مفت کھانا کھلانے والے کا جو ایک مرکز بنا رکھا ہے، وہاں جا کر دورہ کیا اور وہاں کے دیکھے مسائل کہ بھئی ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو ہمارا اعتراض ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ بھائی آپ یہ پناہ گاہیں اور یہ کھانے کے مفت مراکز کیوں بنا رہے ہیں؟ چند لاکھ لوگوں کو آپ کھانا پہنچا رہے ہیں مفت کا، اور وہ بھی رفاہی اداروں کی مدد سے، اپنی ذات سے نہیں خرچ کرتے، یا تو گورنمنٹ کا پیسہ ہوگا، عوام کا پیسہ ہوگا، یا فلاحی اداروں کا ہوگا، ان کے ذریعے آپ لوگوں کو مفت کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور مفت کھانا کھانے والوں میں اب پتہ چل رہا ہے کہ ہر حرام قسم کے لوگ موجود ہیں جو اب کام کرنے کے عادی نہیں رہے، کام کرنا نہیں چاہتے۔ ان میں منشیات کے اور نشہ والے مختلف لوگ، شراب نوش وغیرہ، اور یہ افیم اور اس طرح کے چرسی، یہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ چند غریب لوگ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو عادت ڈالی جا رہی ہے کہ اب کام وام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چند لاکھ لوگوں کے لیے سیلانی اور چیپا اور ان اداروں کی مدد سے، اور JDC والے ان کی مدد سے آپ کھانا کھلانے کا انتظام کر رہے ہیں، تو سمجھ رہے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کا فائدہ ہو گیا۔ 22 کروڑ عوام بھوکے مر رہے ہیں، ان کا آپ نے روزگار چھین لیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، وہ 1 کروڑ چھوڑ کے 25 لاکھ کے قریب تو آپ کے دور میں نوکریاں گئی لوگوں کی، بے روزگار ہوئے۔ اب دیے ہوں گے اگر چند ہزار کو، تو وہ اپنے حالی موالی ہوں گے، قریب کے لوگ ہوں گے، باقی غریب عوام اسی طرح پریشان ہے۔ مزدور پیشہ کراچی میں آپ آ کر دیکھ لیں، ہر چوراہے پر کدال اور بیلچے اور وہ لیے ہوئے بیچارے برش وغیرہ پینٹ کے چھوٹے چھوٹے کارڈ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں، کوئی مزدوری ان کو نہیں ملتی اکثر کو، تو وہ گھر چلے جاتے ہیں مفت۔ تو آپ نے جو وعدہ کیا تھا 1 کروڑ ملازمتوں کا، وہ تو ایک طرف رہا، 25 لاکھ افراد کو آپ بے روزگار کر چکے ہیں اب تک، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر دوں گا میں۔ ظاہر ہے تصور یہی ہوگا نا کہ غریبوں کو گھر دوں گا میں، مفت نہ صحیح برائے نام قیمت پر دوں گا۔ لیکن یہ گھر کس طرح دیے جا رہے ہیں؟ کنسٹرکشن کمپنیز یعنی جو بلڈرز کہلاتے ہیں، تعمیرات کے شعبے سے وابستہ لوگ، ان کو ٹھیکے دیتی ہیں کہ آپ اتنے چند ہزار گھر ادھر بنا دیں، چند ہزار گھر اس طرف بنا دیں، اور آپ قسطوں پر دیں۔ اب قسطوں کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پہلے تو شروع میں کچھ پیسے دیے جاتے ہیں زیادہ، اس کے بعد پھر ماہانہ قسط ہوتی ہے، اور قسط شروع ہوتی ہے اس وقت جب مکان مل جائے اور آدمی چلا جائے۔ ابھی پیسے تو جو ایڈوانس لینے وہ تو وصول ہو جائیں گے لاکھوں کی صورت، ایک ایک گھر سے لاکھوں روپے کی آمدنی تو شروع ہو گئی۔ وہ گھر بنیں گے 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، 1 سال میں، اس کے بعد بھی جب آباد ہوں گے غریب لوگ اس میں، تو ان پر قسطیں ہوں گی جس میں اصل قیمت کے علاوہ سود کی قیمت ہوگی۔ تو سود اور اصل، اور یہ بچوں کو، بوڑھوں کو بیچاروں کو دوائیں نہیں مل رہی ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، اور ان کے لیے آپ مفت اس طرح گھر بنا رہے ہیں کہ قسطوں پہ ان کو دیں گے۔
یہ ڈرامے اب ختم ہو جانے چاہیے۔ پاکستان 73 سال تو گزار چکا ہے، اب کیا پوری صدی گزارنی ہے اس کو؟ اس کے بعد کہیں تبدیلی آئے گی تو جو تبدیلی کی جو سرکار آئی ہے ان کی جو بیگم صاحبہ، جو پیرانی صاحبہ ہیں، یعنی جو معروف بیویاں ہیں ہمارے مقتدر شخص کی، اس میں سے پہلی تو سیتا وائٹ کا نام آتا تھا، بیوی تو نہیں تھی، وہ تعلقات تھے ان سے۔ پھر جمائمہ نامی ایک آئی خاتون، پھر ایک اور خاتون آئی جن کا نام ریحان خان تھا، اب یہ چوتھی ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو، بیویوں میں تیسرے نمبر کی ہیں یہ۔ اب اللہ کا شکر یہ ادا کریں کہ خاتون اول جو کہلا رہی ہیں بشرا بیوی یا پیرانی صاحبہ، یہ مسلمان ہیں، ورنہ اگر آپ کیا کر لیتے اگر سیتا وائٹ آ جاتی، یعنی خاتون اول بن کر، یا جمائمہ آ جاتی جو یہودی کی بیٹی ہے، تو وہ اگر آ جاتی تو پاکستان کیا حال ہوتا؟ ابھی یعنی سمجھ لیجیے بیک گراؤنڈ میں کام وہی ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک پیرانی صاحبہ ہماری اس وقت خاتون اول ہے۔ ان کا فرمان سن لیجیے، بڑا دلچسپ فرمان ہے۔ ان کا فرمان یہ ہے کہ ہر کامیاب مرد آدمی، یا انہوں نے تو بندہ لفظ کہا ہے، ہر کامیاب بندے کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو پرانے لوگوں کو تو چلیے ہم بھول جاتے ہیں، موجودہ جو کامیاب شخص جس کو آپ کہہ رہی ہیں اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، تو کہتے ہیں نا بھائی میں ہی ہوں سب کچھ، باقی حساب تو کچھ بھی نہیں ہے، میری وجہ سے یہ بنے بھی ہیں اس وقت سربراہ بنے ملک کے، تو آپ کا ہاتھ اس کے پیچھے ہے۔ تو آج دیکھ لیجئے کہ 2.5 سال میں اس ملک کا کیا حال ہو گیا۔ اگر آپ کا ہاتھ نہ ہوتا، جمائمہ کا ہوتا یا سیتا وائٹ کا ہوتا، تو پتہ نہیں کیا حشر ہوتا اس ملک کا۔ تو ہم غنیمت اس کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ہے، کسی عیسائی یا یہودی عورت کا ہاتھ نہیں ہے۔ اب بات وہی آ رہی ہے کہ ہمارے جو گدھے اور گھوڑوں کا سلسلہ جاری ہے اس وقت، تو اس وقت حقیقت یہ ہے گدھے اور گھوڑے سب برابر ہے، کوئی تمیز نہیں رہ گئی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ عام انسان کو زبوں کے سوا کچھ نہیں مل رہا ہے، بیچارہ مہنگائی سے پریشان ہے، بے روزگاری سے پریشان ہے، دوائیں نہیں ہیں، علاج نہیں ہے، اس کا ٹرانسپورٹ کا جو حال ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، شیخ رشید صاحب سے لے کر اب تک دعوے ہی دعوے کہ یہ ہم یوں ریلوے کا نظام یوں کر دیں گے۔ ریلوے کا نظام جس نے خراب کیا ہے ٹرانسپورٹرز تھے، وہ آج بھی ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے حکومتوں میں کہ وہ ریلوے کو نہیں چلنے دیتے۔ یہ جو ہائی وے پر جتنے ٹرالرز نظر آتے ہیں بڑے بڑے سامان لے جاتے ہوئے، یہ سارا سامان کسی زمانے میں مال گاڑیوں سے جاتا تھا اور برائے نام پیسے خرچ ہوتے تھے اس پر، اس لیے کہ ڈیزل سے یا جس چیز سے بھی چلتے تھے وہ انجن ان کے، وہ بہت کم قیمت پہ، اور ایک بار پٹری پر، ریل کو پٹری کہتے ہیں اصل میں اردو میں، اب اس کو ریل کو ریل گاڑی سمجھ لیتے ہیں لوگ، تو وہ جو پٹری ہوتی تھی لوہے کی جو انگریزوں نے بچھائی تھی، اس پٹری پر ایک بار پہیہ حرکت میں آ جائے تو بہت کم قوت کے ساتھ وہ کراچی سے پشاور تک جا سکتا تھا، یعنی اسے پیسہ زیادہ خرچ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سستے کرائے سے اور سستے مال کے پہنچانے سے محروم کر کے گاڑیاں چلائی گئیں، بڑے بڑے ٹرالر اور ٹرکس اور یہ چلائے گئے، اور اس کے پیچھے ٹرک مافیا تو تھی ایک اور مقتدر ادارہ اس کے پیچھے اس نے اپنا باقاعدہ بنا کر NLC، چلیے نام لے دیتا ہوں، نیشنل لاجسٹک سیل بنا کر، اور سارے ٹرانسپورٹ کا نظام کا تباہ کر دیا۔ سڑکیں بھی خراب ہوئیں، لوگوں کو مہنگے سے مہنگا کرایہ دینا پڑ رہا ہے، اور مال بھی مہنگا پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ چند لوگوں کا اس پر قبضہ ہے، تسلط ہے، ہولڈ جسے کہتے ہیں کہ ان کا ہولڈ ہے، باقی سب بے اختیار لوگ ہیں، ان کا کسی کا کچھ نہیں چلتا۔ اب ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہم چلیے مان لیتے ہیں کہ گھوڑوں کی تجارت ہو رہی ہے، تو چند سو یا چند ہزار افراد کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے، یعنی ان کی تو بولی لگ رہی ہے، عام آدمی کی لگے نہ لگے۔ چلیں شکر ادا کریں وہ لوگ کہ بھئی ہمارے لیے انہوں نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ، تو ہم کہہ سکتے ہیں بھئی وہ بھی پاکستانی ہیں، بس وہی ترقی کریں، ہم تو جائیں جہنم میں، ہمارا کیا ہے، آج ہیں کل نہیں ہے۔ تو یہ ہارس ٹریڈنگ کی جو تجارت ہے، اس کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں میں کہ یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور ہر مرتبہ بولی لگتی ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ارکان ہوں، چاہے صوبائی اسمبلی کے ارکان ہوں،
یا وزارتیں ہوں یا سینٹ کے ارکان کا تو کمال یہ ہے نا کہ عوام کے براہ راست منتخب نمائندے نہیں ہوتے، ان کو چنتے ہیں صوبائی اسمبلی کے ارکان، تو وہ چونکہ تعداد میں بھی کم ہوتے ہیں اور ان کے جو خریدار ہیں وہ سارے اللہ ماشاء اللہ سوائے سراج الحق کے سارے کروڑ پتی نہیں ارب پتی لوگ ہیں یہ. تو یہ اگر پیسے وصول کریں سینٹ کے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں الیکشن میں ان سے، تو وہ سمجھ لیں کہ اپنی جو قیمت انہوں نے پہلے خرچہ کیا تھا الیکشن پر کامیاب ہونے کے لیے، شاید اب اس کے پیسے وصول کر رہے ہیں اب یہ. اور یہ پہلے چند لاکھ روپے کی بولی ہوتی تھی سینٹ کے اس کے لیے الیکشن کے لیے، اب 5 سے 10 کروڑ تک اور شاید اس سے بھی زیادہ بولی لگ گئی ہو. ہمیں کچھ نہیں پتہ، اس لیے ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے گھروں پہ. اس قدر لوٹ مچی ہوئی ہے. اور یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ظاہر ہے یہ پھر واپس آتے ہیں اگر منتخب ہو کر تو یہ قوم کا ہی پیسہ لوٹتے ہیں. اور اس لٹیروں کے گروہ کی وجہ سے پاکستان آج تک ترقی نہیں کر سکا. اب یہ کہتے ہیں لٹیرے لوٹ کے چلے گئے اور ہم کنگال رہ گئے اور یہ رہ گئے اور میں NRO نہیں دوں گا. ارے اللہ کے بندے، آدھی مدت آپ اپنے اقتدار کی پوری کر چکے ہیں اور ایک قدم بھی اس طرف نہیں بڑھا کہ عوام کو کوئی فائدہ پہنچے. میں آج آپ کی خدمت میں آج سے تقریباً 24 سال پہلے کا ایک کالم پیش کر رہا ہوں جو گھوڑوں ہی کی تجارت پر تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی تبدیلی آئی ہے. تبدیلی بس یہ آئی ہے کہ گھوڑوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. پہلے کم قیمت میں مل جاتے تھے گھوڑے سینٹ کے الیکشن میں، اور اب ان کی قیمتیں کروڑوں شاید اربوں تک بھی پہنچ جائیں کبھی. تو میں اس کالم کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ مارچ 1997 میں چھپا تھا یہ کالم میرا. اس حساب سے 24 سال اس مارچ میں پورے ہو رہے ہیں اس کو. اب آپ دیکھیے اس کا عنوان بھی وہی تھا، ایک بار پھر وہی گھوڑے، یعنی اس سے پہلے بھی گھوڑے آتے رہے ہیں اسی طرح. تو میں نے لکھا تھا اس وقت کہ گھوڑے شطرنج کے ہوں یا ریس کے، ٹانگے بگی میں جوتے ہوں یا زرداری خرکاری میں استعمال ہو. وہ دور زرداری ہوگا تھا اصل میں. انسانوں سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ان کی قیمت بھی لگتی ہے اور خبریں بھی، جبکہ عوام کو کل انعام یعنی چوپایوں کی طرح، عوام کے بارے میں عربی میں ہے عوام کل انعام، یعنی عوام چوپایوں کی طرح ہوتے ہیں. چوپائے جیسے ہیں عوام اسی طرح ہانک دیے جاتے ہیں، جدھر بھی مقتدر لوگ ہانکتے ہیں چلے جاتے ہیں بیچارے وہ. تو عوام کل انعام کی طرح قرار دینے کے باوجود ان پر مسلط ہونے والے، ان پر سواری گانٹنے والے اور انہیں اپنے مرضی کے مطابق ہانکنے اور دوڑانے والے ان کا اتنا بھی خیال نہیں رکھتے، یعنی عوام کا، جتنا خیال بہت سی ریاستوں کے نواب، سلطان، جاگیردار، وڈیرے اور زردار وغیرہ اپنے گھوڑوں کا رکھتے تھے. اصلی یا نسلی گھوڑوں کا ماضی چارے سے وابستہ تھا. تو حال ہی کے جو گھوڑے ہیں حال کے، ان کو دودھ اور شیرمال سے ان کی تواضع ہوتی ہے. یہ زرداری کے زمانے میں مشہور تھا کہ، اور ایک اور پیر صاحب جن کا میں ذکر کر چکا تھا کہ ان کو بادام اور پتہ نہیں دنیا کی نعمتیں کھلائی جاتی تھیں ان کو. عوام کو بیچاروں کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی اس زمانے میں بھی، اور ان کو کھلایا جاتا تھا بادام، پستے، مربع جات، سیب، اللہ جانے کیا کیا چیزیں ان کو کھانے کو ملتی تھیں. اور اگر وہ چاہتے تو ان کو چاٹنے کے لیے شہد اور مختلف اقسام کے شیرے اور خمیرے بھی میسر تھے. جہاں تک پینے کا معاملہ ہے تو اخباری خبروں کے مطابق وہ خود تو دودھ پیتے ہیں، لیکن ان کے مالکان کو عام طور پر شراب خانہ خراب کے علاوہ جو مشروب سب سے زیادہ پسند ہے وہ عوام کلانام یعنی مویشیوں جیسے عوام کا خون ارغوانی ہے. اسے پی کر یا بہا کر انہیں شراب دو آتشہ کا سرور پرفتور حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد نہ انہیں اپنے گھر بار کا ہوش ہوتا ہے اور نہ حکومت کے دربار سرکار کا. ان میں بعض ایسے خاندان بلاکیش بھی ہوتے ہیں کہ تمام تر صبح و زنار کے باوجود ان کی لباس زہد پر بھی اوریانی نہیں جاتی. بڑے اللہ اور رسول کے نام لیتے ہیں، صبح و زنار ہندوؤں کے ہوتا ہے تسبیح، لمبی لمبی تسبیح تو اس طرح کا یہ ہاتھ میں رکھتے ہیں یہ. اس کے باوجود ان کی اوریانی محسوس ہوتی ہے کہ یہ اندر بالکل بے لباس لوگ ہیں، ان کا
کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انسانوں سے تو سرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسانی گھوڑوں کی ظاہری خرید و فروخت تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں اور من پسند وزارتوں کے لیے ان کے بدکنے کی خبریں روزانہ شائع ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں بدکتے ہیں، کبھی کوئی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی بھاگ کے بیرون ملک چلا جاتا ہے، ذرا حالات سازگار دیکھتا ہے پھر آ جاتا ہے۔ تو یہ بدکنے والے گھوڑے جو ہیں، ان کی خبریں آئے دن ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ اصلی گھوڑے ہیں یا شطرنج کے گھوڑے۔ اب اصلی اور شطرنج کے گھوڑوں کا بھی فرق معلوم ہوگا لوگوں کو، یعنی اپنی قیمت خود وصول کرتے ہیں یا کوئی اور ہاتھ انہیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ یہاں تو شطرنج کے مورے ہیں سارے، جو شطرنج کھیل رہے ہیں ان کا نام لینا بھی یہاں سمجھ لیں کہ منع ہے، آپ نام نہیں لے سکتے ان کا۔ ابھی پچھلے دنوں پھر انہوں نے شکایت کی کہ جی ہمارا نام لے کے کیوں کہتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کرتے، حالانکہ ہاتھ وہی ہیں، شطرنج کے جو مورے گھما رہے ہیں وہی ہاتھ ہیں۔ تو اور گھوڑے ہوتے ہیں اس پہ، شطرنج پر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اس کی بساط پر۔ اور اگر یہ ریس کے گھوڑے ہیں تو ان کے استبل کس ایوان میں ہیں، ایوان پر ذرا غور کیجئے، انہیں کون تربیت دے رہا ہے، ان پر کون سوار ہے، اور ان کی باغیں کس کے ہاتھوں میں ہیں۔ حکومت سازی کے لیے جو چالیں چلی جاتی ہیں، ان سے تو پتہ چلتا ہے کہ گھوڑوں کی یہ ریس بھی دیانتداری سے نہیں ہو رہی، کم از کم ریس ہی دیانتداری سے کرا دیں گے۔ اس میں بھی مالک ایک ہے تو جیکی دوسرا، مالک اور جیکی کے درمیان بھی امانت و دیانت کا رشتہ باقی نہیں رہا، یعنی بے ایمانی کے کاموں میں بھی بے ایمانی، دونوں طرف نیت کی خرابی آیا ہے، کبھی ایک بد نیت ہوتا ہے تو کبھی دوسرا بک جاتا ہے۔ خفیہ لین دین اور سودے بازی کا حال یہ ہے کہ بعض مقتدر قوتیں اپنے پیارے راج دلارے گھوڑوں کو آگے بڑھائے بغیر دوسروں کو ایک قدم بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ نہیں جی، پہلے ہمارا یہ گھوڑا آئے گا جو سپر گھوڑا ہے، اس کے بعد پھر اس کے ماتحت دوسرے جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ یہ تماشا رات کی تاریکی میں نہیں، دن کی روشنی میں اہل بصارت و بصیرت روزانہ دیکھتے ہیں اور بچشم خود دیکھتے ہیں۔ گھوڑا لاکھ بے زبان جانور سے ہی، لیکن اس کی قدر و قیمت آج بھی انسان سے زیادہ ہے، اور اس کی بے زبانی کے باوجود اسے مرغن کھانے اور سرور انگیز مشروب مل رہے ہیں۔ ادھر غریب عوام کے لیے بھی ان کے حکمرانوں کا یہ لطف و کرم کچھ کم نہیں کہ انہیں دل فریب و خوشنما نعروں اور وعدوں کے علاوہ ہر روز تازہ غم اور آلودہ ہوا کھانے اور اشک ندامت پینے کی پوری آزادی ہے۔ اس سخاوت و فیاضی کی قدر نہ کرنا عوام کالانعام کی زیادتی ہے۔ کم از کم اس کی تو قدر کریں کہ وہ اشک ندامت پی سکتے ہیں، غم آلود ہوا کھا سکتے ہیں اور خوشنما وعدے سے بہل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاتھی لوٹے پھر بھی 1.25 لاکھ ٹکے گا، لیکن اپنے وطن میں بہت سی اقدار کی طرح کئی ضرب الامثال بھی اپنے مطالب و معانی بدل چکی ہیں۔ یہاں ہاتھیوں کی جگہ گھوڑوں نے لے لی ہے، یعنی آج کے گھوڑے 1000 بار سر عام لوٹیں، جہازوں میں پٹیں، سر محل میں رہیں یا کسی جیل میں، ان کی قدر و قیمت بڑھانے والے زندہ و سلامت ہی نہیں، صاحب حیثیت اور نہایت مقتدر ہیں، یعنی اقتدار ان کے پاس ہے اصل میں۔ تو عوام اگر انہیں منتخب نہ کریں تو خواص کے ذریعے سینیٹر بنا کر ان کو عہدے دے دیے جاتے ہیں، اور دنیا کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہمارا اصل گھوڑا بھی کسی کنگ آف سیکسونی سے کم نہیں ہے۔ اس پر آج بھی ہم اربوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، کیا پتہ کل یہ ایک بار پھر ریس کے میدان میں نظر آئے اور اس پر کوئی ایکس یا ریکس بولی لگا دی جائے۔ تو یہ تو تھا آج سے 24 سال پہلے کا کالم۔ میں اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے اس پروگرام کو آپ سے درخواست کرتا ہوں بار بار کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔